دنیا جسے سب سے قیمتی شے سمجھتی ہے اور دنیا جسے سب سے قیمتی جانتی ہے سوائے قوم مسلم کے، وہ چیز ہے وقت۔ ٹائم ہم جسے کہتے ہیں، وقت اتنا قیمتی ہے کہ آپ کسی سے 5 منٹ مانگیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وقت ہر کوئی یہی جانتا ہے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہیں پر ہم اگر قوم مسلم کا جائزہ لیں تو مسلم نوجوانوں کے پاس میں وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ آپ کسی بزنس مین کو دیکھیں یا کسی اور مذہب کے تعلق رکھنے والے نوجوان کو دیکھیں تو اس کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے کہ وہ اتنے بجے صبح میں اٹھے گا اور اتنے سے اتنے وقت کے لیے وہ پڑھائی کرے گا، اور پھر اس کے بعد میں وہ جو اپنے ضروریات سے فارغ ہوگا، پھر اتنے سے ہر چیز کا اس کے پاس میں ایک ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، شیڈول موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ قوم ہے کہ جس کے دین کے اندر ہی وقت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، وہ قوم ہی اس وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کی تلاوت میں نے جس آیہ کریمہ کی قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز تمہارے لیے وقت پر مقرر کی گئی ہے۔ نماز اپنے وقت پر مقرر کی گئی۔ یہاں پر بھی اگر کسی چیز کی بات ہو رہی ہے نماز کے ساتھ میں، وہ بات ہو رہی ہے وقت کی۔ دیکھیں دین میں وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز کے لیے بھی اللہ عز و جل نے ایک وقت مقررہ رکھا ہے۔ وہیں پر آپ دیگر عبادتوں کو دیکھیں تو ہر عبادت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ وقت کی اہمیت بڑی ہے، جسے ہم یوں ہی گوا دے رہے ہیں، جسے ہم یوں ہی صرف کر دے رہے ہیں، اس وقت کی دین میں بڑی قدر ہے، اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب لوگ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو ہے تو ذی الحجہ کے مخصوص ایام ہی میں حج کے لیے جائیں گے نا، اس سے پہلے کوئی حج کے لیے جا نہیں سکتا، اس کے بعد کوئی وقت جو ہے تو حج کے لیے جا نہیں سکتا، وہ حج ہو ہی نہیں سکتا۔ جو وقت مقرر ہے اسی پر حج ہوگا۔ رمضان مبارک کے روزوں کو دیکھ لیں کہ ماہ رمضان مبارک خاص کر دیا کہ انہی اوقات میں جو ہے تو روزے رکھنے ہیں۔ وہیں پر دیکھیں کہ اب روزہ رکھنا ہے تو کب سے کب تک کے، تو کہا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے روزہ رکھو۔ تو یہاں پر بھی وقت بتایا گیا کہ یہاں پر بھی وقت ہے، تو جس وقت کو تم یوں ہی گزار رہے ہو اس کی تمہارے دین میں بڑی قدر ہے، اس کی اہمیت کو جانو۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری نوجوان جو ہے اس وقت کو کہاں صرف کرتے ہیں، کہاں گزارتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو 3 گھنٹہ سنیما ہال میں گزار دیتا ہے، کوئی اپنے موبائل پر سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ وہیں پر کسی کو دیکھے تو کوئی ہوٹل پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو گپ شپ میں گزار دیتا ہے۔ وہیں پر اگر کسی نوجوان کی زندگی کو دیکھے تو وہ اپنی قیمتی لمحات جو اس کی زندگی کے قیمتی اوقات کے ہیں وہ کہاں گزارتا ہے، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں فضولیات و لغویات کے اندر گزار دیتا ہے۔ تو جس دین کے ماننے والوں کے لیے وقت کی اہمیت ہے، ان کے پاس میں وقت کی اہمیت اور قدر کچھ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ جو لوگ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں نا، وقت ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں نا، دنیا گواہ ہے کہ وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے اور دنیا بھی ان کی قدر کرتی ہے، دنیا بھی ان کی قدر کرتی ہے۔ بڑا بہترین واقعہ مجھے یاد آیا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا
عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً فرزند یا خود حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے تو پڑھائی کے وقت میں آپ نے جو ہے تو زلف رکھی، تو جب وہ زلف رکھی تو زلف کا معاملہ یہ ہے کہ جب زلف رکھے تو اسے سنوارنا بھی پڑتا ہے، نہیں تو جو لوگ زلف کو سنوارتے نہیں ہیں تو پھر ان کی حیت کیا ہوتی ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے بال سنورے نہیں رہتے ہیں نا تو ان کی حیت ایسی نظر آتی ہے، ان کی صورت ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ ابھی کسی نے جو ہے تو اس کو جو ہے تو پیٹ دیا ہے، یا ابھی جو ہے تو نیند میں سے بیدار ہو کر کے آیا ہے، جو لوگ زلف کو نہیں سنوارتے۔ لیکن سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگوں کی تو زلف کی بھی بڑی قدر کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ حضرت غالباً عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائی کے دوران میں نماز کا جب وقت ہوا تو نماز کے وقت میں تھوڑی تاخیر سے پہنچے۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت تھی، ان کے نزدیک وقت کی کتنی قدر تھی، تو وہ پڑھائی کے لیے تھوڑی تاخیر، نماز کے لیے تھوڑی تاخیر سے پہنچے۔ استاد نے وجہ پوچھی تو کہا حضور زلف سنوارنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، اس لیے میں جو ہے تو تاخیر سے پہنچا۔ آپ نے فوراً ان کے والد گرامی کو جو ہے تو خط لکھا، اور وہ جیسے ہی خط ان کے والد صاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے جواب میں جو ہے تو دوسرا خط تحریر فرمایا، اور جو ہے تو حجام کو، جسے ہم نائی کہتے ہیں، نائی کو فوراً روانہ کیا کہ پہلے جا کر کے اس کے بالوں کو کاٹ دینا، اس کے بعد میں یہ خط ان کے ہاتھ میں تھمانا۔ پہلے بالوں کو کاٹ دینا، اس کے بعد میں جو ہے تو یہ خط ان کے ہاتھ میں تھمانا۔ وہ پہنچے، بالوں کو کاٹ دیا، اور پھر جب وہ خط تھمایا کہا وہ زلف کیا کام کی جو نماز کے لیے تمہیں تاخیر سے پہنچا دے۔ وقت کی اہمیت بزرگوں کے لیے کہ وہ وقت کی کتنی قدر کرتے تھے کہ جس زلف سے وقت میں تاخیر ہو رہی ہے، نماز میں وہ وقت جو ہے تو قیمتی وقت جو ہے تو یوں ہی گزر جا رہا ہے صرف بال سنوارنے کے لیے، تو وہ بال کو بھی نہیں رکھتے۔ یہ بزرگوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وقت کو غنیمت جانے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم بھی ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا پودا ہو، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا پودا ہو جسے وہ زمین میں لگانا چاہتا ہے، تو اس حال میں بھی اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ ضرور لگا دینا، ضرور لگا دینا۔ دیکھیں قیامت کے ماحول میں بھی اگر اتنا وقت مل رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور تم اس پودے کو زمین میں لگانا چاہتے ہو تو تم اسے لگا دو، یہاں پر دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو وقت کی اہمیت اور اس کی قدر، دوسری چیز کہ جتنا وقت ملے اگر نیکی کرنے کے لیے ہمیں کوئی موقع ملے تو اسے جانے نہیں دینا چاہیے۔ نیکی کرنے کے لیے اگر کوئی موقع مل رہا ہے تو اسے یوں ہی جانے نہ دے، بلکہ جو ہے تو چستی برتتے ہوئے فوراً اس نیکی کو کر گزریے اور ثواب کے حقدار بن جائیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہی مشن لے کر کے سنی دعوت اسلامی آ رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی آپ کے بیچ میں اس ہفتہ واری محفل کو سجا رہی ہے تاکہ جو لوگ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے قیمتی لمحات کو یوں ہی گزار رہے ہیں، وہ وقت کون سا وقت کہ ایک لمحہ اگر گزر گیا زندگی کا تو وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آ سکتا۔ وہ قیمتی وقت جو لوگ گزار دے رہے ہیں، برباد کر دے رہے ہیں صرف فحش کلامی کے اندر یا عریانیت کے مناظر دیکھنے کے اندر، تو وہ لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ان ہفتہ واری اجتماعات میں شرکت کر کے اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچا لے، اور جو وقت مل رہا ہے اس میں نیکیاں کر کے اپنے دین کو سیکھ کر کے ثواب کے حقدار بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ میں ایک اور روایت ملتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک کہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک
اس سے 5 سوال نہیں ہو جاتے۔ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک کہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ وہ پہلی بات کیا ہے؟ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک کہ قیامت کے دن سوال نہیں ہو جاتا، بندے کو ہٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اسے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلی کہ اپنی زندگی کس کام میں گزاری۔ دیکھیں پھر وقت آ گیا کہ پہلی چیز کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، دوسری چیز کہ جوانی کو کہاں گوایا، تیسری چیز کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھی چیز کہ اور اسے کہاں خرچ کیا، اور 5ویں چیز کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 باتوں کے بارے میں جب تک کہ کوئی جواب نہیں دے دے گا نا قیامت کے دن، تو اسے رب کے حضور سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وقت کی قدر کرے، اسے غنیمت جانے اور اسے ایسی محافل میں شریک ہو کر کے گزارنے کی کوشش کرے، دینی محافل میں شریک ہو کر کے اپنے وقت کو گزارے، اپنے قیمتی لمحات کو اوراد و وظائف میں گزارے، نماز پابند، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کر کے اپنے وقت کو گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اپنے وقت کو گزارے، کیونکہ یہی وہ یاد ہے کہ جس یاد سے ہمارا وقت بھی سنورے گا، ہماری زندگی بھی سنورے گی، اور ہماری دنیا بھی سنورے گی، اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔